اس کا آج جنازہ نکل گیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں، ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ نہ آزاد ٹرانسپیرنٹ انتخابات چاہتے ہیں، نہ یہ اوورسیز کو حق دینا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ قوم فیصلہ کرے گی۔ اور ابھی یہ معیشت پہ جہانگیر ترین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے ان کے اپنے جو ادارہ تھا جس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، انہوں نے کچھ اعداد و شمار ہماری جو کارکردگی پر لے کے آئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے جو 2 سالوں میں معیشت میں پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی، 5.74% میں پچھلے سال، اور اس سال میں 6%، اور ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں، ریکارڈ جو ہیں کراپس ہیں، ریکارڈ آپ کی ریمیٹنسز ہیں۔ یہ سارا کچھ تو انہوں نے چھاپ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بڑا قرضہ ہم نے ختم کر دیا، اب لے کے آ گئے، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا وہ غلط ہے۔ جس طرح 64% آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھا، اس وقت بھی 64% ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں، لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم تھا اس ملک میں، وہ پرابلم یہ تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز جو تھی، مطلب پیٹرول کی پرائسز تھی، خوردنی تیل کی پرائسز تھی، کوئلے کی پرائسز تھی، یہ ساری بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی تھی، مہنگائی ہو رہی تھی، جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے فروری میں ایک فیصلہ کیا کہ اگلے 4 مہینے میں نہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، نہ بجلی کی قیمت بڑھے گی، بلکہ انہوں نے سستا کر دیا، 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی، اور 5 روپے وہ اپنا بجلی کی۔ اور انہوں نے کہا ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے، دوسرے پروگرام میں سے پیسے لے کے اس پہ خرچ کر دیں گے، لیکن 4 مہینے تک ہم نہیں یہ کریں گے۔ اس کی اتنی دیر میں ہمارا کیا پلان تھا؟ اتنی دیر میں ہم نے جا کے روس سے سستا تیل لینا تھا۔ روس سے 25 سے 30%، آج 30% اگر سستا تیل جس طرح انڈیا نے لیا ہے تو 42 روپے فی لیٹر کا اس کے اوپر ہمیں فائدہ ہوتا، اور ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی تھی موٹر سائیکلوں کے لیے، چھوٹی گاڑیوں کے لیے، یہ ہمیں 2-3 مہینے لگنے تھے، اور وہ ہم کر لیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آتے ہی انہوں نے بالکل ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ IMF ایک طرف سے کہہ رہا تھا کہ جب تک تم کوئی سٹیپس نہیں لوگے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، اور اس کے کرتے کرتے یہ بالکل کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں کا جو فائنانس منسٹر تھا اور جو لندن میں فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا ہے ان میں آپس میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے، اور کرتے کرتے انہوں نے کل رات کو کیا کیا، 30 روپے انہوں نے پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی، جو کہ از پرابلی ہائیسٹ جو ہم نے تو پورے جو کئی جو سال تھے اس میں 68 روپے بڑھائی تھی، انہوں نے ایک دفعہ میں 30 روپے بڑھا دی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو مہنگائی کی یہ باتیں کرتے تھے، جو مفتہ صاحب کہتے تھے کہ 1 روپے اگر زیادہ بڑھے گی تیل کی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور جس میں خاقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ جی قیمت تو 70 روپے ہونی چاہیے فی لیٹر، میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ ہم نے تو کر کے دکھایا، انہوں نے آپ کو وہی کر کے دکھایا جس کے یہ قابل ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے مہنگائی بڑھا دی، کیونکہ 30 روپے سے ہوگا یہ کہ یہ ساری چیزوں کی پرائسز بہت اوپر جائیں گی، تو ہر چیز جو ہے پیٹرولیم ڈیزل کی پرائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی مہنگائی جو ہے اگلے چند دنوں میں کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب کہ ہم لوگوں نے آ کے یہ بہت انہوں نے چیزیں بڑھا دی تھی، آٹا جو ہے یوٹیلیٹی سٹور میں 800 سے 980 پہ آج کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد آپ بازار میں چلے جائیں، ہر چیز کی میں جو 32 روپے پہ یا 35 روپے پہ میں پیاز چھوڑ کے گیا تھا وہ 80 روپے پہ ہے، اسی طریقے سے ٹماٹر، اسی طریقے سے چینی، اسی طریقے سے باقی چیزیں۔ کیوں؟ ہم ہر ہفتے بیٹھ کے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کو میں چیئر کرتا تھا، 1.5 گھنٹہ لگاتا تھا، ہر جگہ کا میں دیکھتا تھا کہ وہ قیمتیں کدھر ہیں، اس کو کنٹرول۔ یہ 6 ہفتوں سے انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کی، یہ تو ان کی قابلیت ہے۔ تو یہ ہمیں نااہل کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہیں، آج یہ انہوں نے پورا پروف کر دیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کل تک تو یہ جا کے IMF کو کچھ نہیں کہہ کے آئے، رات کو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے 30 روپے بڑھا دیا ہے، اس سے عوام کو بہت نقصان ہوگا۔ ایک منٹ علی ظفر صاحب، جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے بہت افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حکومت میں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی اب میں ڈکٹیٹرشپ دیکھ رہا ہوں. ڈکٹیٹرشپ اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے حکومت کو تو دیکھا کہ جو آزادی رائے ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، آئین میں جو ہماری بنیادی حقوق ہیں، ان کو کس طرح ظلم و ستم کے ساتھ پامال کیا گیا. یہ تو آپ نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی. لیکن آج جو سینٹ میں ہوا اور کل جو نیشنل اسمبلی میں ہوا، یہ دیکھ کے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا. اتنے اہم بل، ایک الیکٹرل ریفارم پہ بل جس کے اندر آپ کی پوری کل کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی ڈپینڈنسی ہے، اور دوسرا جو اہم ترین بل نیب کا، جو بل امینڈمنٹ نہیں بلکہ وہ ایک پورا کا پورا نیا قانون لے کے آ گئے ہیں. انہوں نے پرانے قانون کو ختم کر دیا اور نیا قانون لے آئے ہیں. اور اس قانون میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسٹ بیونز مین والے کیس ہیں، یعنی آپ کے اثاثے اگر اپنی آمدنی سے زیادہ ہوں، وہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. یہ کہا ہے. اس کے اوپر اس قسم کے دونوں قوانین پہ کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوئی، کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی. 5 منٹ میں، لٹرلی 5 منٹ لگے آج، اور ان کو پاس کر دیا گیا. اگر یہی سینٹ میں ہونا ہے، اگر یہی پارلیمنٹ میں ہونا ہے، اگر یہی طریقہ ہے قانون سازی کا، تو پھر ہم جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور میرے سے یہ، اسی لیے میں نے آج آپ سے جب شروع کیا میں نے کہا آج بہت افسردہ دن ہے، کیونکہ اب ڈکٹیٹرشپ ہے. پارلیمنٹ میں بھی اگر میجورٹی آپ کی ہے، آپ جو چیز پاس کرانا چاہیں ڈبیٹ کے بغیر آپ پاس کر لیں گے. پارلیمنٹ کا مقصد ہے پارلے کا مقصد ہے ڈبیٹ کا مطلب ہے نیشنل انٹرسٹ میں قوم کی خاطر آپ اس کو بحث کریں، اور بحث کرنے کے بعد ایک آئیڈیا کے ذریعے ایک امینڈمنٹ لے کے آئیں یا قانون سازی کریں تاکہ عوام کا فائدہ ہو. اگر آپ نے یہ سب کچھ بلڈوز ہی کرنا ہے تو پھر سینٹ کو بند کر دیں. یہ آج بہت ایک ہماری تاریخ میں، سینٹ کی تاریخ میں ایک کالا دن ہے، اور اس کو ہم کالا دن منائیں گے ہر سال آج کے دن کو. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا. بے نقاب ہو گئے ہیں یہ لوگ، پوری قوم نے انہیں مسترد کر دیا ہے. کوئی ان کی اس وقت پذیرائی کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کہتے تھے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اب آؤ نا میدان میں، اب آؤ میدان میں، لگ پتہ جائے گا. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ الیکشن کرائیں اور دیکھیں آپ کے لوگ اس وقت اپنے حلقوں میں جائیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. جو حال آپ نے کر دیا ہے، اور آیا ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، پاکستان عوام کے لیے نقصان دہ ہے. جب تک ہر دن لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ابھی شوکت ترین صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ کدھر تھے ہم اور کدھر لے کے آگے. وہ ایک خوددار لیڈر، ایک ایماندار لیڈر عمران خان، جو اس قوم کے لیے تمام تر اختلافات کے باوجود رشیا کے ساتھ 30% کم قیمت پر اپنی قوم کے لیے تیل لے کے اس کی کر رہے تھے، اور ان کو ہٹا دیا گیا. کدھر تھا ملک جب عمران خان کو ہٹایا؟ ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ ٹوٹے تھے سارے، ٹیکس ریونیو انتہا کا بڑھ رہا تھا، سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، ریمیٹنسز اوپر جا رہی تھی، ہر لحاظ سے پاکستان اوپر جا رہا تھا، ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا تھا. پاکستان میں دنیا نے جس کی پذیرائی کی، تیسرا بڑا پروگرام سوشل ویلفیئر پروگرام، احساس پروگرام دیا جا رہا تھا، بلا سود قرضے دیے جا رہے تھے، پاکستان میں 10 ڈیمز بن رہے تھے، پاکستان بے پناہ ترقی کر رہا تھا، مشکل حالات سے پاکستان نکل آیا تھا. باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت کا آدھا وقت کرونا میں گزرا، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو بھی ریلیف دیا، اکانومی کو بھی بچایا اور لوگوں کو بھی بچایا. دنیا نے پذیرائی کی پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کے اوپر، نہ صرف کووڈ مینجمنٹ بلکہ فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر بھی دنیا نے پذیرائی کی پاکستان کی. تو عمران خان تو ادھر لے کے جا رہے تھے ملک کو، اور بیچ میں سازش ہوئی اور ان لوگوں کو مسلط کیا. اور اب دیکھیں ہر آیا دن نہیں، ہر آیا گھنٹہ مشکل ہو رہا ہے اس قوم پہ. فل 4 الیکشن کروائے جائیں،
یہ قوم کا مطالبہ ہے, یہ پوری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو. یہ جو راستہ, جس راستے سے یہ آئے ہیں, یہ قوم کو قابل قبول نہیں ہے. ہاں, اگر آپ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں, عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں, تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ راستہ ٹھیک ہے, پھر آپ کو قبول کریں گے. لیکن جس راستے سے آپ آئے ہیں, جن کی آپ خدمت کرنے آئے ہیں, بیرونی آقاؤں کی, کہ آپ نے جو حال کیا ہے, اور کل جو ہمارے پروٹیسٹ کو جس انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یہ ہم نے بھارتی مظالم کشمیر میں دیکھے. جب بھارت کی اس چیز سے آپ متاثر ہو کے یہ کرتے ہیں, تو بھارت کی دوسری جو چیز ہے, جس نے رشیا کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی قوم کو انہوں نے کم قیمت پہ پیٹرول کیا ہے, لیکن آپ نے جو ان سے شے لی ہے وہ کشمیر کے اوپر مظالم پہ لی ہے. اور ہمارے نہتے لوگوں کو, شہریوں کو, پاکستان کے عام شہریوں کو آپ نے جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا ہے, اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرامن اور سب سے بڑا مارچ تھا, لیکن آپ نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اس کا حساب لیں گے ہم آپ سے, انشاءاللہ اس کا حساب لیں گے. اور ہم دوبارہ نکل رہے ہیں. 6 دن کے بعد عمران خان صاحب نے پوری قوم کو پھر کال دی ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے, اس اسمبلی کو توڑا نہیں جاتا, تو یہ عوام, ابھی تو صرف ٹریلر تھا, ابھی صرف ایک ٹریلر تھا, ابھی فلم چلنا باقی ہے. آپ دیکھیں گے کہ 6 دن کے اندر اندر اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا اور اسمبلی نہیں توڑی جاتی, تو یہ اس سے ڈبل پبلک سڑکوں پہ ہوگی. اور عمران خان ایک بار پھر مارچ کی قیادت کرتے ہوئے ادھر اسلام آباد میں سب کو ویلکم کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک اسمبلی توڑنی جی جاتی. اس لیے عمران خان صاحب نے جو ٹائم دیا ہے, اور ایک بات کرتا چلوں آخر میں, ایک بات کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کیا, انہوں نے مارچ کی کال دی, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی, کوئی ایک ان کے بندے کو جیل میں نہیں ڈالا, پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی, انہیں کہا آپ آئیں, بلکہ ویلکم کیا, کہیں آپ آئیں, جی آیا نو, اگر کنٹینر چاہیے کنٹینر دیں گے, کھانا چاہیے کھانا دیں گے. ہم نے ویلکم کیا. مولانا فضل الرحمان نے مارچ کیا, ہم نے ویلکم کیا. بلاول نے مارچ کیا, ڈی چوک پہنچے, کہاں پہ ٹانگی مارچ تھا, وہ ویلکم کیا. مریم نواز نے مارچ کیا, ہم نے ویلکم کیا. انہوں نے انفرادی طور پہ تمام پارٹیوں نے, پی ڈی ایم نے اجتماعی طور پہ کئی بار اسلام آباد کا رخ کیا, مارچ کیے. عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو کوئی بوکھلاٹ نہیں تھی. ان کی بوکھلاٹ اور پینک ان کی حرکتوں سے آشکار ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا, پاکستان مسلم لیگ نون, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل یوم تکبیر ہے, آپ یوم تکبیر آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور ذوالفقار علی بھٹو جس نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی تھی اور نواز شریف نے بم دھماکے کیے تھے کامیاب, تو ان کی حکومتوں کے خلاف بھی سازش اور مداخلت ہوئی تھی یا نہیں؟ دیکھیں, نیوکلیئر پروگرام پاکستان میں وہ پروگرام ہے سب کا کہ جو سب کا ہے, جس پر پوری قوم ایک ہے, اور پاکستان کے ہر دور میں اس میں بہتری ہوئی, ترقی ہوئی, سیاست اپنی جگہ, مگر نیوکلیئر کے معاملے میں ساری قوم ایک رہی ہے. باقی دھماکوں کی کریڈٹ کی اس وقت, کیونکہ یہ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں پوری قوم یکسو ہے, یکجا ہے, اور یہ ایٹمی دھماکے بھی اسی میں شامل ہیں. پہلا ایک کر لیں, پھر اس کے بعد ان سے بات کر لیں. جی دونوں کا سر, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گزشتہ حکومت کا معاہدہ تھا اس میں ہم مجبور تھے, ورنہ ربی ویلیو 250 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. یہ جواب دے رہا ہے. دوسرا آپ سے یہ میں نے یہ پوچھنا کہ روس کے ساتھ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرول انرجی سستی خریدنی تھی, تو روس پہ انٹرنیشنل پابندیاں اس وقت اس کے بعد فوری لگی, تو کیسے ممکن؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 250 والی جو بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں 245 روپے پہ تو ہندوستان میں تیل بک رہا تھا, اور ہم نے 145 پہ رکھا ہوا تھا, کیونکہ ہم نے سیلز ٹیکس بھی اس میں سے نکالا ہوا تھا, جو پی ڈی ایل وہ بھی نکالی ہوئی تھی, اور وہ آئی ایم ایف پروگرام کے ہوتے ہوئے کی تھی. اس کے بعد ہم یہ فریز لگائی تھی, کیونکہ اس وقت ہمارا 159 پہ چلا گیا تھا, اور اس سے 10-15 روپے اور اوپر جانا تھا, جس کو ہم نے روک دیا. تو یہ کس طریقے سے ہم کر رہے تھے,
ہم نے کو بھی بتا دیا کہ آپ کے پروگرام میں سے کوئی پیسے نہیں ہم نکال رہے, ہم اپنی جیب کاٹ رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں دوسری چیزوں میں, اور آ چکا ہوں. اور وہ ابھی بھی میں اس پہ کھڑا ہوں کہ یہ اگر جا کے یہ پوچھیں پروونسز سے وہ بتائیں گے, جھاگڑا صاحب بھی, ہاشم بخت صاحب بھی بتائیں گے, یہ جا کے انور جو ہمارے شیخ صاحب ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جو یہ ہماری کمپنیوں کو دیکھتے ہیں, ڈویڈنڈ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے 625 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے وہاں, وہ بھی اس کو بتا دیں گے. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ روس, اچھا تو ہمارا یہ تھا کہ یہ ہم ساتھ ساتھ روس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور اس جو بلینکٹ سبسڈی ہے اس کو ہم ٹارگیٹڈ پہ لے کے جائیں گے اگلے 2-3 مہینے. لیکن ہم نے کہا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ انفلیشن سے, افراط زر سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں, تو ہم نہیں 4 مہینے نہیں کریں گے. 4 مہینے کے اندر اندر یہ ہم سٹیپس لے لیتے. لیکن ان کو 6 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم ان کے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ خان صاحب ایک قسم سے انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے ہیں. آج بزنس ریکارڈر کہتا ہے کہ وہ آلریڈی انہوں نے 2022 سے 2025 کا پروگرام بھیج دیا ہے ہمیں, جس کو عمران خان صاحب وہاں کر کے آئے ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے جا کے روس سے جو ہندوستان نے لے لیا, کیا بات کر رہے ہیں, تو اگر ہندوستان پہ سینکشن نہیں لگ سکتی تو ہمارے پہ بھی نہیں لگ سکتی نا. صرف یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایک تپڑ چاہیے. ان کو پتا کہ اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہمارے سے ناراض ہو جائے. ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی نا امریکہ کی, ہمیں تو پرواہ ہوتی عام آدمی کی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم نے روس سے وہ لے لیا ہوتا ڈسکاؤنٹڈ تو 42 روپے لیٹر جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا, تو آج ان کو یہ 30 روپے نہ بڑھانے پڑتے. جی جی تین سوال نہ کریں نا, آپ دیکھیں 3 سوال نہ کریں نا یار. اب پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر, دیکھیں جی آئی ایم ایف ہمیں تو انہوں نے اپریل میں پیسے دے دینے. انہوں نے 2 سوال کیے تھے جو ہمارے پاس جواب تھا اس کا. انہوں نے اپریل میں $1 بلین دے دینا تھا اور ہم پروگرام میں ہوتے اور جو ایڈجسٹمنٹ ہم نے کرنی ہوتی وہ کر لیں. ان کو تو انہوں نے صاف جواب دے دیا. انہوں نے کہا اگر آپ یہ کر بھی لیں گے ہم آپ کا بجٹ کا انتظار کریں گے, اور جو آپ آنے والی چیزیں آپ نے کرنی ہے ہمارے لیے, اس کے بیچ میں آپ نے ٹیکس ریٹس بھی بڑھانے ہیں اور ایگزمپشن بھی بڑھانی ہے, فرٹیلائزر سے بھی ایگزمپشن بڑھانی ہے, پیسٹیسائڈ, یہ بھی کر کے دکھائیں آپ ہمیں.